السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ حضرات کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے۔ اپنے لیے آمین کہہ دیجیے گا، اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی خیر و عافیت اور صحت و تندرستی کی دعا فرماتے رہیے۔ وقولوا للناس حسنا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سامعین، داڑھی رکھنا اسلامی شعار میں سے ہے، اور داڑھی رکھنا 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ مسلک حنفیہ میں علماء امت نے داڑھی کے وجوب کے متعلق بہت سی کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی محسن انسانیت، تاجدار عرب والعجم رحمۃ للعالمین، آقائے دو جہاں غمخوار امت، امام الانبیاء خاتم النبیین، نبی آخر الزمان محبوب رب العالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے داڑھی رکھنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور بارہا ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ۔ یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا ایک وفد گفتگو کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوا، ان کے چہرے داڑھی سے صاف تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب یعنی قیصر و کسریٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیتا ہے۔ سامعین، ان معروضات کے بعد صاف ہے کہ ہر مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، اپنی مسلمانیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس عمل سے غیر مسلموں کی مخالفت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بے علم و ناسمجھ کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن کریم میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جواب ہے، اول تو کیا وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے؟ خدا نہ کرے اگر ایسا ہی ہے تو وہ ایمان سے خارج ہیں، اور انہیں اعتراض کرنے کا، نکتہ چینی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث کا منکر ہے، وہ مسلمان کہلاتا رہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یکتائی و عبودیت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، دائرہ اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کر لیا تو آپ کے حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یار غار خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث کا ذخیرہ جمع فرما لیا تھا، بعد اس کو خرد برد کر دیا، جلا دیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صدیق اکبر سے اس کی وجہ معلوم کی، تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، سختی میں ہوتے ہیں اور کچھ فرما دیتے ہیں،
اور کبھی خوشگوار حالت میں ہوتے ہیں تب فرماتے ہیں جبکہ میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتا تھا، اور اسی خیال کے مد نظر میں نے ان احادیث کو خرد برد کر دیا۔ شافی محشر، ساقی کوثر، شفیع المذنبین، آقا مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں سختی میں ہوں یا نرمی میں، غصے میں ہوں یا خوشگوار موڈ میں، یاد رکھو کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو من جانب اللہ ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ خیر، سامعین کرام، یاد رکھیں کہ اسلام میں، شریعت میں داڑھی رکھنے کی سخت تاکید ہے، البتہ ایک مشت سے زائد داڑھی کتروانے کی اجازت ہے، اور ان کے بعد یہ کہ داڑھی کٹوانے والے یا یک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے شخص کی بھلے ہی وہ حافظ و قاری، مولوی اور مفتی ہی کیوں نہ ہو، اذان اور تکبیر اور امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اسلام میں ایسے شخص کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ داڑھی کٹانے والا فاسق اور فاجر ہے، اور فاسق اور فاجر کی اذان و امامت مکروہ تحریمی اور گواہی غیر معتبر ہے۔ مشاہدہ ہے کہ خصوصاً رجسٹرڈ نکاح کے موقع پر اکثر صاف شفاف چہرے والوں کو اور دیگر مواقع پر بھی داڑھی کٹے لوگوں کو گواہ بنا لیا جاتا ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ داڑھی کھرچوانے والے یا کٹوانے والے خود کو کچھ بھی سمجھتے ہوں، کتنا ہی پختہ مسلمان تصور کرتے ہوں، ان کے لیے اتنی بد نصیبی ہے کہ وہ اذان و امامت اور شرعی گواہوں سے بھی پھٹکارے ہوئے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ داڑھی رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور داڑھی کٹانے والا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر حال میں گنہگار رہتا ہے۔ کتنی سخت ترین نحوست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص داڑھی کا مذاق اڑائے، داڑھی رکھنے والے کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ شریعت کی ادنا سی بھی بات کا، چھوٹے سے بھی مسئلے کا مذاق نہ کرو، ورنہ ایمان کے چلے جانے کا خدشہ ہے۔ علماء فقہا داڑھی رکھنے کو واجب فرماتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے میرا رب داڑھی رکھنے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ہم غیر مسلموں کے دیکھا داکھی فیشنی داڑھی رکھتے ہیں، یہ شرعی داڑھی سے بہت دور ہی نہیں بلکہ غیروں کی مشابہت ہے، اور تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ نہایت افسوس ہے آج ہم داڑھی رکھنے کو عار سمجھتے ہیں، اپنی مسلمانیت کو چھپاتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جرأت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ ہم بہت دور جا چکے ہیں، ہمیں احساس کرنے اور غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ امید کہ اس مختصر بیان پر گہرائی سے غور کریں گے اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اور اپنے تمام امور میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، آمین۔ ائمہ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں دوسری دینی باتوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی داڑھی کے متعلق بھی بیان کر دیا کریں، فرما دیا کریں۔ سامعین، آخر میں یہ کہ ویڈیو اگر پسند آئی تو ضرور انصاف اس کو لائک کر دیں، اور ضرور خیر خواہی صدیق بیانات چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے بر وقت آپ کو دستیاب ہو، اور آپ اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ بلا دشواری کے ہی ثواب جاریہ چاہتے ہیں
تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں۔ عند اللہ آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعائے خیر میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔